العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں، وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی بارگاہ رسالت میں آئے تو محروم اس اعتبار سے نہیں جاتا کہ اس نے سوال کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی تو عالم کے اندر ہوں، میرے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم کیا کسی نے شیطان کو بھی کہا ہے کہ بول چاہتا کیا ہے؟ شیطان نے کہا بات اتنی ہے جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ لا حول پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ لا حول یا اعوذ باللہ پڑھے تو 3 کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کریں۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ ان کی بات ہے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت ہی ہوتی ہے منگتا کہاں ٹوٹتے ہی داتا کی دیر تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ان کی رحمت کا ذکر کون کرے، کتنا کرے، کیسے کرے، کہاں تک کرے۔ گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے، کلیاں چٹکتی ان کی رحمتوں کے صدقے، آبشار گرتے ان کی رحمتوں کے صدقے، اللہ اکبر، خوشیاں ملتی ان کی رحمتوں کے صدقے، ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ان کی رحمتوں کے صدقے، باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، پتیاں لہلہاتی ہے، چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے۔ کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو صحیح آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ آخر کوئی جا کر بھوروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے، آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ہرنی جال میں پھنس جائے تو اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر جو اللہ اللہ بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر 360 بت سجا دیے گئے تھے، میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبے کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی، کعبے کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا۔ یہ ان کی رحمتیں ہیں۔ ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ان کی رحمت نہ ہوتی، ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا، پھر ہوا چلتی، لوگ تباہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کیا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نوح نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ نوح نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ عذاب بھیج، اللہ نے عذاب بھیجا، سب ہلاک ہو گئے۔ لوط کی قوم نے لوط کی بات نہ مانی علیہ السلام تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا، کہا بھیج دیں عذاب، آپ نے دعا کی عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے قوم موسیٰ، قوم داؤد، قوم ایوب، اسی طریقے سے سب ہوتا رہا۔ لیکن مکے میں میرے رسول نے فرمایا، توجہ فرمائے میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے۔ مکے میں میرے نبی نے فرمایا مکے والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے، اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پہ عذاب بھیج دیں۔ میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا، عذاب آیا۔ رحمت للعالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی نگاہیں اٹھی، نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی، پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے۔ نگاہ اٹھی، آیت آ گئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے، ہم تو تیرا وجود ناس دیکھتے ہیں۔ جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ توجہ کرے انت فیہم نے
انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. عیش جاوید مبارک تجھے. ان کی رحمت کا حصہ جب کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کی شان کیا. لیکن خاص بات رحمت سب کے لیے. توجہ آپ کی. رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. بات اتنی خاص ہے. رحمت سب کے لیے, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. وہ بھی اتنی نازک. رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک. اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے. ان کی غیرت کیسی ہے؟ نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے. ان کی غیرت کا خیال, ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے. ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی, لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کتنی نازک ہے, بہت نازک. دشمن پتھر مارے, نالین خون سے بھر جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکم ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے, تو رحمت کہتی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. یہ رحمت کہہ رہی ہے. اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے, حضور سب سے زیادہ. اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھیے. غیرت اپنوں کے لیے, رحمت سب کے لیے. ان کی غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتے. اس لیے کہ ملانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ, لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام ڈبا دیا, میری عزت پہ آنچ آ گئی. بلا تمثیل, بلا تمثیل. احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے, غیروں کا نہیں. اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے. اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے, بے شک لے جائیں گے, لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کرے. میرے امام نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ عطا کیا ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ عطا کیا. اور امام کیا کہتے ہیں؟ غضب سے ان کے خدا بچائے. اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. مسلک امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے. اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری عتاب میں ہے. غضب سے ان کے خدا, ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے. مثال کے طور پہ اپنوں کے لیے کیسی غیرت کرتے ہیں. جناب کعب بن مالک, بڑا مشہور نام ہے, صحابہ کرام کی کائنات میں بڑا مشہور نام حضرت کعب بن مالک. جنگ تبوک جیش اسرت ہے, بڑے تکلیف کے معاملات تھے. تبوک کے جنگ میں صحابہ کرام کو حکم تھا اکثر چلو, سب چلو. سفر لمبا تھا, تکلیفیں تھی. کعب بن مالک کہتے ہیں کھجور پکنے کا دور تھا, کھجور کٹنے کا دور تھا. میں نے سوچا کل جاؤں گا, کل جاؤں گا, کل جاؤں گا. یہ ہوتا رہا. کل 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 پہ بات ٹلتی رہی. ایک وقت آیا کہ کل کل نہ آیا. ہمیشہ کل آتا نہیں بلکہ کبھی کسی کا کل نہیں آتا. کل نماز پہ ڈالنے والوں,
کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے نہ اپنی زندگی میں آئے گا، کل سے داڑھی رکھیں گے، کل نہ کسی کی زندگی میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا، کل کی بات نہ کرو، آج کی بات کرو، آج نہیں بلکہ ابھی کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کعب بن مالک کل کا انتظار کرتے رہے اور اپنے باغ کے اندر پھل کٹنے اور دیگر معاملات میں مصروف رہے۔ بالآخر اطلاع ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب دل بے چین ہوا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا۔ ادھر کچھ منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، باطن میں مسلمان نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا محمد عربی آئیں گے، ہم بہانے تراش لیں گے، الگ الگ باتیں کریں گے اور پھر جو ہے معاذ اللہ ہم اس طریقے سے چھٹی لے لیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لائے تو وہ منافقین آئے اور آنے کے بعد کہتے یہ بہانہ، یہ بیماری، ایسا ویسا سب کہا اور اس کے بعد ان کو چھٹی مل گئی۔ حالانکہ غیب دان نبی سب جانتے تھے، لیکن یہی تو کہنا چاہتے ہیں رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اپنوں کو غیرت رسول پہ توجہ کرنا چاہیے، اپنوں کو غیرت رسول کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سب نے چھٹی لے لی لیکن مکتبہ عشق کا دستور